علیکم. ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے. سب سے پہلے تو میں ان تمام بہنوں بھائیوں کا شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے گزشتہ روز میری خصوصی درخواست پر کوکنگ چینل نو فوڈ سیکرٹس جس کا ایڈ آپ دیکھتے ہیں، جس کا لنک میری اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے، ان کا شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے اس کو سبسکرائب کیا. اور ان کے نام میں نے اب یہ نام ان لوگوں کے میرے پاس آتے ہیں جو کہ نوٹیفیکیشن بیل کو کلک کرتے ہیں اور آل نوٹیفیکیشن بیل، ان کے نام میرے پاس آ جاتے ہیں. اب جن کے نام میرے پاس آئے ہیں شکریہ کے ساتھ میں ان کے نام آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. سب سے پہلے ہیں جناب سرفراز شیخ صاحب، پھر ہیں بابر فوڈ RRC، اس کے بعد ہیں جی سید زیدی، پھر مسز نجمہ، محمد سلیم یوسف، اظہر زیدی، سرمد شاہ، مسز بطول. پھر ایک چینل ہے جس نے سبسکرائب کیا ہے پاکستان KPK، پھر ہے سکلین شاہ صاحب، پھر ہیں مسز ساجدہ شاہ صاحبہ، اور ایک صاحب ہیں نائس اینڈ ایزی صاحب ہیں یا صاحبہ ہیں. ان لوگوں نے اس چینل کو سبسکرائب کیا، لیکن خوشی اس بات کی ہے کہ تقریباً گزشتہ رات کی ویڈیو کے بعد 50 سے زائد لوگوں نے چینل کو سبسکرائب کیا ہے. میری امید ہے کہ اسی طرح اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد بھی 50 100 200 اللہ کرے 500 افراد اس کو سبسکرائب کریں گے. تو جتنی جلدی اس کے 1000 یا 1000 سبسکرائبرز پورے ہو جائیں گے، وہ ٹارگٹ میں اچیو کر لوں گا، پھر اس کے بعد میں کبھی آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں. بہرحال اس وقت میرے پاس دو بڑی بلکہ 3 بڑی امپورٹنٹ خبریں ہیں. ایک تو UAE کا انتہائی زبردست اقدام جس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے، اور اس معاملے میں UAE اپنی پوری دنیا میں ایک خاص شہرت رکھتا ہے، چاہے وہ پینڈیمک ہو، کسی علاقے میں کوئی آفت آئے. آپ کو یاد ہوگا جب پاکستان میں 2005 میں تباہ کن زلزلہ آیا تھا تو ہم لوگوں نے UAE کی جو ٹیمز یہاں پر آئی تھیں بالا کوٹ اور کشمیر وغیرہ میں، ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع بھی ملا اور کافی دن کام کرنے کا موقع ملا. اب یہ سمجھ لیجیے 2-3 مہینے ان کے ساتھ ہم لوگوں نے کام کیا ایز اے جرنلسٹ، اور بہت زبردست ان لوگوں نے اس وقت اس علاقے میں امدادی کام کیا. اب اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جس اقدام کی میں انتہائی دل کی گہرائیوں سے تعریف کر رہا ہوں، اس سے پہلے ایک خبر ہے کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ پاکستانی اور انڈین روپیہ، پاکستانی روپیہ اور انڈین روپی جو ہے وہ تاریخ میں پہلی مرتبہ درہم کے مقابلے میں نچلی ترین سطح پر آ گئے. اب انڈین روپیہ کی جو آج قدر ہے وہ ہے 1 درہم کے مقابلے میں 20 روپے 97 پیسے، یعنی تقریباً 21 روپے آپ سمجھ لیجئے. یہ تاریخ کی نچلی ترین سطح ہے انڈین روپے کی. اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ روس اور یوکرین کی جنگ کی وجہ سے جو تیل کی قیمتوں میں جو اضافہ ہوا ہے اس کی وجہ سے انڈین روپے پر بہت زیادہ دباؤ آ گیا ہے. ساتھ ہی ساتھ اگر ہم دیکھیں تو پاکستان بھی پیچھے نہیں ہے. پاکستان کے روپے کی قدر میں بھی کمی ہوئی ہے درہم کے مقابلے میں. وہ اس طرح کہ اب 1 درہم کے عوض یا بدلے آپ کو 49 روپے 12 پیسے ملیں گے. ایک دن پہلے یعنی 6 مارچ کو پاکستانی روپے کی قدر میں بہتری تھی، یعنی 1 درہم کے مقابلے میں 48 روپے 37 پیسے آپ کو ملتے تھے. اب وہ 49 روپے 12 پیسے ہو گیا. اب ظاہر ہے وہ جو لوگ درہم میں پیسہ کماتے ہیں ان کے لیے تو شاید یہ خوشی کی بات ہوگی کہ وہ جب گھر پیسے بھیجیں گے
اب وہ 1000 درہم اگر بھیجتے ہیں تو ان کے گھر والوں کو 49,120 روپے ملیں گے، لیکن یہ پاکستان کے لیے اچھی خبر نہیں ہے، پاکستان کی معیشت کے لیے اچھی خبر نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر آج میں آپ کو بتاؤں کہ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر کیا ہے، وہ بھی بالکل نیچے چلی گئی ہے۔ آج جو ڈالر، 1 ڈالر کے بدلے جو آپ کو جو روپے ملیں گے وہ ہے 180 روپے 42 پیسے، یعنی اگر آپ کو ڈالر چاہیے تو 180 روپے 42 پیسے آپ دیں گے تو آپ کو 1 ڈالر ملے گا۔ اب دیکھ لیں صورتحال کس طرف جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس جنگ کو بھی ختم کرے اور ہمارے معاشی حالات کو بھی بہتری کی طرف لائے، کیونکہ اسی میں نہ صرف ہماری بہتری ہے بلکہ ہمارے پیارے وطن پاکستان کی بہتری ہے۔ اب آتے ہیں جناب اس اقدام کی جانب جو یو اے ای نے اٹھایا ہے۔ یو اے ای نے یوکرین میں جو جنگ سے متاثرہ لوگ ہیں ان کی مدد کے لیے 30,000 ٹن، معاف کیجئے گا میں اگر اس میں مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ جی، اب میں آتا ہوں یو اے ای کے اس انتہائی احسن اقدام کی طرف جو کہ اس نے اٹھایا ہے، وہ اقدام ہے یوکرین میں جنگ سے متاثرہ افراد کے لیے یو اے ای کی گورنمنٹ نے 30 ٹن امدادی سامان، جس میں زیادہ تر میڈیسنز یا میڈیکل جو پروفیشن ہے اس سے متعلقہ چیزیں یا اشیاء شامل ہیں۔ اس میں ادویات ہو سکتی ہیں، مرہم پٹی ہو سکتی ہے، بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ یہ امداد وہاں پر پہنچائی ہے ان لوگوں کے لیے، اس میں کھانے پینے کی اشیاء بھی ہیں، ان لوگوں کے لیے جو لوگ اس جنگ کی وجہ سے بے گھر ہو گئے، مہاجر ہو گئے، بارڈرز پر ذلیل ہو رہے ہیں مختلف ممالک کے، پولینڈ پہ کے بارڈر یا یوکرین کے ساتھ جو دیگر سلوواکیہ وغیرہ کے بارڈر لگتے ہیں ان پر، اور ان میں ظاہر ہے ان میں بہت سے پاکستانی بھی ہیں، انڈینز بھی ہیں، یوکرینین بھی ہیں، تو ان کے لیے یہ امداد بھجوائی گئی ہے۔ جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ یوکرین ہو، پاکستان ہو، افریقہ کا کوئی ملک ہو، کوئی بھی ملک جہاں پر جب بھی آفت آتی ہے تو یو اے کی گورنمنٹ اس قسم کے اقدامات کرتی ہے۔ پاکستان میں بھی جب کرونا وائرس کی وبا تیزی سے پھیلنے لگی تو یو اے کی جانب سے بہت زیادہ امدادی سامان یہاں پر بھیجا گیا، جس میں ماسک تھے، سینیٹائزرز تھے، دیگر ادویات تھیں، وہ جو پرسنل ایکوپمنٹ ہوتا ہے جو ہمارے پاس تھا ہی نہیں وہ بھجوائے۔ جہازوں کے جہاز یہاں پر آتے رہے، اور بعض جگہوں پر تو انہوں نے یہ امدادی سامان یو اے کے ایمبیسی نے اسلام آباد کے گرد و نواح میں خود تقسیم کیا۔ تو اس طرح کے معاملات میں یو اے ای ہمیشہ تمام اسلامی ممالک میں سمجھتا ہوں کہ ایون سعودی عرب سے بھی 2 قدم ہمیشہ آگے رہا ہے۔ اور اب یوکرین میں جو یو اے ای کے سفیر ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ہمارے جو بابا قوم تھے، فاؤنڈر آف دی نیشن، شیخ زائد بن سلطان آل نہیان، یہ ہم نے ان کی روایات کو زندہ رکھا ہوا ہے کہ جہاں پر بھی انسانیت کو کوئی تکلیف ہو تو ان کی مدد کے لیے متحدہ عرب امارات ہمیشہ پیش ہوگا۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔